السلام علیکم ناظرین، رفیع کرکٹ اسٹیڈیم کے حوالے سے ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، ہم گزشتہ 3 سال سے رفیع کرکٹ اسٹیڈیم کی اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ہم وقتاً فوقتاً اس کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ غالباً 4 سال قبل اس کی افتتاحی تقریب ہوئی تھی اور اس کے بعد سے اس کی تعمیراتی حوالے سے کئی نشیب و فراز سامنے آتے رہے۔ کبھی کام رک جاتا، کبھی چل پڑتا۔ پھر چونکہ ماضی میں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے پورے بحریہ ٹاؤن خاص طور پر بہت متاثر ہوا، جس میں سپریم کورٹ کا کیس بھی شامل ہے، اور اس کے بعد کووڈ-19 کی جو صورتحال ہوئی اس سے تعمیراتی سرگرمیاں اور خرید و فروخت بہت حد تک متاثر ہوئی۔ لیکن اب کی بار جو ہم یہاں رفیع کرکٹ اسٹیڈیم آئے ہیں تو ہمیں جو گزشتہ 3 ماہ میں جو کنسٹرکشن کے حوالے سے جو پروگریس ملی وہ بہت ہی حوصلہ افزا تھی، اور جو ہم نے گزشتہ 3 سال میں اس کی کنسٹرکشن دیکھی اور گزشتہ 3 ماہ میں دیکھی تو ہمیں بڑا واضح فرق نظر آیا کہ گزشتہ 3 ماہ سے بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ تعمیراتی کام چل رہا ہے، جو کہ بہت خوش آئند ہے۔ اور غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ملک ریاض صاحب کے بیٹے ہیں علی ریاض صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ اگلے سال ممکن ہے کہ پی ایس ایل کے کچھ میچز جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن رفیع کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوں، تو اس حوالے سے بھی غالباً شاید امکان ہے کہ تعمیراتی کام میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ اب چونکہ آپ اسٹیڈیم کے مناظر دیکھیں کہ غالباً اسٹرکچر جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اب صرف روف کا کام اور اندر کی جو فنیشنگ وغیرہ ہے وہ باقی رہ گئی ہے۔ تو جو ہی یہ اسٹیڈیم کمپلیٹ ہوگا، یہ ایشیا کے خوبصورت ترین اسٹیڈیم میں اس کا شمار ہوگا، اور آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی اچھا شاہکار ثابت ہوگا، جہاں پر ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل میچز بڑے پیمانے پر یہاں کھیلے جائیں گے۔ اور اس سے یہ ہے کہ نہ صرف بحریہ ٹاؤن کو فائدہ ہوگا بلکہ جو اس کے سراؤنڈنگ میں جو پراپرٹیز ہیں اسپورٹ سٹی کی خصوصاً، ان کی قیمتیں بھی اب یہ نہیں رہیں گی، اس سے دگنی ہو جائیں گی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا کام جس طرح ابھی چل رہا ہے اس طرح جاری اور ساری رہ کر یہ کام جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ غالباً اگلے سال تک یہ اسٹیڈیم مکمل ہو جائے گا، تو ہم دعا گو ہیں کہ اس طرح جلد از جلد کام ہو۔ تو اب بھی جو اس کی جو تعمیراتی حوالے سے جو پروگریس ہے وہ انتہائی حوصلہ مند ہے، کیونکہ جو رکاوٹیں آئی ہیں وہ کسی مسائل کی وجہ سے ہی آئی ہیں۔ اگر یہ بیچ میں سپریم کورٹ کا معاملہ اور کووڈ-19 کی صورتحال درپیش نہ ہوتی تو اب تک غالباً یہ اسٹیڈیم پایہ تکمیل تک پہنچ ہی جاتا۔ تو مزید اپڈیٹ کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم انشاءاللہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ کو وقتاً فوقتاً بھیجتے رہیں گے۔